اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بچوں، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ بچوں، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ پچھلے سبق سے جڑا ہے۔ تو بچوں، آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے اخلاص و تقویٰ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں اخلاص و تقویٰ کا کیا سبق ملتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام اعمال و تقویٰ کی اعلیٰ مثال ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعث سے قبل ہی نہایت پرہیزگار اور اخلاص کا نمونہ تھے۔ پورا عرب معاشرہ اس وقت فسق اور فجور و حرام کاموں میں مبتلا تھا، لیکن اس دور میں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی لغو مشاغل کی طرف مائل نہ ہوئے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زیادہ تر وقت غار حرا میں اللہ تعالیٰ کی ذات پر غور و فکر کرتے ہوئے گزرتا تھا۔ بعث کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی اللہ تعالیٰ کے خوف سے، گناہوں سے بچنے کی تعلیم دیتے ہوئے گزاری اور ہمیشہ نیک اعمال کی طرف راغب رہے اور اپنی امت کو بھی اس کی تلقین کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو اٹھ کر اخلاص و تقویٰ کے احساس سے عبادت کرتے تھے، خالصتاً اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے انفاق فی سبیل اللہ کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کے دین کی سربلندی کے لیے جہاد کرتے تھے، امت کی اصلاح و تربیت کے لیے خلوص دل کے ساتھ تبلیغ کرتے تھے، اخلاص و تقویٰ کے ساتھ احساس کے ساتھ لوگوں سے بھلائی کرتے تھے، یعنی صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے لوگوں کی بھلائی کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہمارے لیے تقلید کا بہترین نمونہ ہے۔ عہد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اخلاص و تقویٰ کی مثالیں کچھ یوں ہیں کہ غزوہ تبوک کے موقع پر چند مفلس و نادار مسلمان جو اخلاص و تقویٰ کی دولت سے مالا مال تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس نیت سے آئے کہ وہ جہاد میں شرکت کریں، لیکن ان کے لیے سواری کا انتظام نہ تھا، اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مجبوراً واپس بھیجنا پڑا۔ ان افراد کو اس بات کا بے حد صدمہ تھا کہ وہ جہاد میں شرکت نہ کر سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اخلاص کا ذکر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یوں فرمایا: ہم مدینے میں اپنے پیچھے کچھ لوگ چھوڑ کر آئے ہیں، جس وادی یا گھاٹی سے بھی ہم گزریں گے وہ ہمارے ساتھ ہی ہوں گے، کیونکہ وہ لوگ عذر کی وجہ سے پیچھے رہ گئے، یعنی کہ کوئی وجہ تھی جس کی وجہ سے وہ پیچھے رہ گئے اور ہمارے ساتھ وہ رہیں گے، یعنی کہ ان کی نیت جو ہے جنگ پہ جانے کی تھی، جہاد کرنے کی تھی، اللہ تعالیٰ کی راہ میں شہید ہونے کی تھی، تو وہ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے۔ غزوہ تبوک ہی کے موقع پر جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلمانوں کی مالی اعانت کی ضرورت پڑی تو تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی اپنی حیثیت کے مطابق اللہ تعالیٰ کی راہ میں اس کی خوشنودی کے لیے مال دیا۔ ایک صحابی کے پاس دینے کو کچھ نہ تھا، انہوں نے دن بھر مزدوری کی تھی، جس کے عوض کچھ کھجوریں ملی تھیں، انہوں نے وہی کھجوریں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جذبہ صادق اور اخلاص کی اتنی قدر کی کہ انہیں مال کے ڈھیر کے اوپر رکھا۔ بس معلوم ہوا کہ اخلاص و تقویٰ کے ساتھ کیا گیا معمولی سا نیکی کا کام دکھاوے کے بڑے بڑے کاموں کی نسبت اللہ تعالیٰ کی نظر میں بہت وقت رکھتا ہے۔ یعنی اگر کوئی کام بنا کسی اس کے اپنی مرضی، اپنی رضا کے، اپنی ضرورت کے، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی خوشی کے لیے کی جائے، کوئی بھی ایسا کام چاہے وہ کتنا ہی معمولی کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ کی نظر میں بہت اہمیت رکھتا ہے۔ بچوں، پہلے ہم نے آپ کو اس سبق کے 2 سوال دیے تھے۔ آج کا اس ٹاپک سے ریلیٹڈ جو یہ 2 سوال ہیں یہ آج آپ حل کریں گے۔ اخلاص و تقویٰ کے بارے میں اسوہ رسول اور عہد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ مثالیں تحریر کریں، اور یہ کچھ جملے ہیں جو کہ انکمپلیٹ ہیں، ان کو آپ کو مکمل کرنا ہے۔ ٹھیک ہے بچوں، یہ جو 2 سوال ہیں یہ آپ کمپلیٹ کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئے سبق کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔